السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم تھوڑا پریکٹیکل ورک کو ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے کلاسز ہیں۔ اکارڈنگ ٹو C++، a class is a method اور میکنزم جس کے تھرو ہم کسی آبجیکٹ کو ریلائز کر سکتے ہیں ایک پروگرام میں، اور یہ کسی بھی آبجیکٹ کی ایک کنکریٹ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے C++ میں۔ جیسے اگر ہم ایک کنکریٹ آبجیکٹ کی مثال لیں یا ایک کنکریٹ آبجیکٹ سے سوچیں، جیسے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ کو سوچیں، تو اس کا کیا اسکیچ آئے گا ہمارے ذہن میں اس کے بیہیویئرز آئیں گے اور اس کے ایٹریبیوٹس آئیں گے، جیسے کہ اس اسٹوڈنٹ کا نیم کیا ہوگا، وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے، اس کے بیہیویئر میں اسٹڈی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہماری ذہن میں آئیں گی۔ آگے دیکھیں تو اس کے یوزز کیا ہیں۔ اس کے تھرو ہم پرابلمس کو بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور انٹریکشنز بہت آسانی کے ساتھ ماڈل کی جا سکتی ہیں۔ آپ C++ میں ڈیٹا ٹائپ سے تو واقف ہوں گے ہی۔ اگر ہم یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس کی بات کریں تو وہ C++ میں دو ہیں، ایک اسٹرکچر اور دوسری کلاس۔ آگے دیکھیں تو ابسٹریکشن کا کنسیپٹ آ رہا ہے، جو ہم اپنے پریویس لیکچر میں پہلے بھی آپ کو بتاتے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر کو گین کریں گے، جیسے کہ نیم اور ایڈریس ہمارے پرابلم سے زیادہ ریلیونٹ ہوں گے، جبکہ سبلنگ اور فادر بزنس ہمارے پرابلم کے اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں ہم ایک کلاس کو C++ میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلاس کی ورڈ کا یوز کیا جاتا ہے، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دا پرابلم ہم کلاس کا کوئی نیم دیتے ہیں، اس کے بعد کرلی بریسز لگتی ہیں اور لاسٹ میں ایک سیمی کولن لگتا ہے۔ اس کے بیچ میں ممبر ویریبلز آتے ہیں اور ممبر فنکشنز بھی آتے ہیں۔ آگے ایگزامپل کے تھرو آپ کلاس کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کلاس کی ورڈ کا یوز کیا ہے، بعد ہم نے کلاس کا نیم یعنی اسٹوڈنٹ رکھا ہے۔ اس سے ریگارڈنگ ہم نے کچھ ویریبلز ڈکلیئر کیے ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹ کا رول نمبر، اسٹوڈنٹ کا نیم، اسٹوڈنٹ کا CGPA اور اس کا ایڈریس۔ ان سب کو ممبر ویریبلز بھی کہا جاتا ہے۔ اور نیچے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو نئے فنکشنز بنائے ہیں، جس میں سیٹ نیم اور سیٹ رول نمبر۔ ان فنکشنز کو ممبر فنکشنز بھی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں آبجیکٹ اینڈ کلاس۔ ایک آبجیکٹ کا کلاس کے ساتھ کیا ریلیشن ہوتا ہے۔ آبجیکٹ کسی بھی کلاس کا ایک ویریبل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی بھی کلاس کے ویریبل کو کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو آنسر اس کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی کلاس کے ویریبل کو ویسے ہی ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے ہم بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ کے ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہیں، جیسے کہ انٹ ویئر۔ سب سے پہلے ہم اپنی ڈیٹا ٹائپ اور پھر ویریبل کا نام لکھتے ہیں۔ تو کلاس کے کیس میں بھی ہم پہلے کلاس کا نام اور پھر ویریبل کا نیم لکھیں گے۔ آگے دیکھیں ایکسیپشن ممبرز کو۔ تو ہم کلاس کے اندر موجود جو ممبرز ہوتے ہیں، جیسے ممبر فنکشن یا ممبر ویریبل، ان کو ایکسیس کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک پہلا ہے ڈاٹ آپریٹر اور دوسرا ہے ایرو آپریٹر۔ ایگزامپل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک کلاس اسٹوڈنٹ دی گئی ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اسٹوڈنٹ کا ایک ویریبل اسٹوڈنٹ کریٹ کیا اور ڈاٹ آپریٹر کے تھرو اس کے ویریبل کو یعنی رول نمبر کو ایکسیس کر لیا۔ آگے دیکھیں ہمارا ٹاپک آ رہا ہے ایکسیس اسپیسیفائر۔ تو یہ اسپیسیفائر جو ہوتے ہیں بیسیکلی ڈیٹا کی آتھورائزیشن ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے اندر۔ یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون کون کہاں سے ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ اسپیسیفائر تین طرح کے ہوتے ہیں، پبلک، پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ۔ پبلک ایک ایسا اسپیسیفائر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ کہیں سے بھی ان سائڈ دی کلاس اور آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیسیبل ہے۔ پرائیویٹ ایک ایسا اسپیسیفائر ہے جو ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھتا ہے، یعنی اس ڈیٹا کو ان سائڈ دی کلاس تو ایکسیس کیا جا سکتا ہے لیکن آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو پروٹیکٹڈ ہے وہ ایسا اسپیسیفائر ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یا تو ڈیٹا ود ان دی کلاس ایکسیسیبل ہے یا ڈیرائیو کلاس ہی اسے ایکسیس کر سکتی ہے۔ آگے ایگزامپل کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ میں ہمارے دو ویریبل آ رہے ہیں اور پبلک میں ہمارے دو فنکشنز آ رہے ہیں۔ اب جو دو ویریبل ہیں یہ وہ چیز ہے جسے ہم آؤٹ سائڈ دی کلاس کہیں سے ایکسیس نہیں کر سکتے، جبکہ ان دو فنکشنز کو ہم آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں تو ڈیفالٹ ایکسیس اسپیسیفائر کا ٹاپک آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم اپنی کلاس میں کوئی بھی اسپیسیفائر کو مینشن نہ کریں تو جو بھی ڈیٹا کلاس کے اندر موجود ہوگا وہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوگا۔ اس چیز کو کہتے ہیں ڈیفالٹ ایکسیس اسپیسیفائر۔ آگے ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر دو کلاسز کو دیا گیا ہے، ایک کلاس میں پرائیویٹ مینشن کیا گیا ہے جبکہ دوسری کلاس میں نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ مینشن نہیں کرتے تو بھی بائی ڈیفالٹ جو اندر ممبرز لکھے جاتے ہیں وہ پرائیویٹ ہی ہوتے ہیں۔